سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی عجب سیاست کی غضب معطلیاں۔ عثمان بزدار کے معطل کیے گئے سرکاری افسر بحالی کے منتظر ہیں۔ عثمان بزدار سیالکوٹ اور سنبریال کے 15 افسران کو معطل کر کے بھول گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ستمبر 2021 کو سیالکوٹ اور سنبریال کا دورہ کیا۔ عثمان بزدار نے دورے کے دوران اچھی کارکردگی کے حامل افسران کو شاباش دی۔ مقامی ایم پی اے کی شکایت اور نئی بھرتیاں کرنے کے لیے عثمان بزدار نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ عثمان بزدار نے سیالکوٹ اور سنبریال کے 15 افسران کو معطل کر دیا اور معطل کیے گئے افسران میں وہ افسران بھی شامل ہیں کہ جنہیں عثمان بزدار نے شاباش دی تھی۔ سفارشی بھرتیوں کے چکر میں ان علاقے کے افسران بھی معطل کر دیے گئے جہاں پر دورے نہیں کیے گئے تھے، اور معطل افسران میں ڈی ایس پی ڈسکا میاں معظر اور سپرنٹینڈنٹ جیل اشتیاق گل شامل ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک مقصود، لیڈی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل شائستہ نگہت بھی معطل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر افضل بھلی بھی عثمان بزدار کے ہاتھوں معطل ہونے والوں میں شامل۔ سب رجسٹرار اعجاز آوان، اسسٹنٹ کمشنر سنبریال سلمان اکبر کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ اسی طرح چیف آفیسر ڈسکا فیاض احمد بھی عثمان بزدار کے ہاتھوں معطل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اے ڈی لینڈ ریکارڈ سنبریال اور سی او تحصیل کونسل سیالکوٹ بھی معطل افسران میں شامل ہیں۔ چیف آفیسر تحصیل کونسل سیالکوٹ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر بھی معطل کیے گئے ہیں۔ ایکسچینج آبپاشی مرالہ سب ڈویژن چیف آفیسر ایم سی پسرور کا عہدہ بھی سیاست کی نظر ہوا ہے۔ عوامی شکایات کا بہانہ بنا کر افسران کو معطل کیا گیا۔ حکومت کے جاری ترقیاتی کاموں میں سستی اور کرپشن کی شکایات کا حکومت جانے تک بھی ازالہ نہ ہو سکا۔ معطل کیے گئے 15 سرکاری افسران 8 ماہ سے تنخواہیں وصول اب بھی کر رہے ہیں۔ معطل 15 افسران 8 ماہ سے تعیناتی کے منتظر بھی ہیں۔ سرکاری افسران کی معطلی سے عوام بھی پریشان ہیں کہ اپنی شکایت کس کے پاس لے کر جائیں، کوئی سننے والا ہی نہیں۔ عوام نے بھی شکایات کے ازالے کے لیے افسران کی فوری بھرتیوں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی عجب سیاست کی غضب معطلیاں۔ عثمان بزدار کے معطل کیے گئے سرکاری افسران بحالی کے منتظر ہیں۔ عثمان بزدار سیالکوٹ اور سنبریال کے 15 افسران کو معطل کر کے بھول گئے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ستمبر 2021 کو سیالکوٹ اور سنبریال کا دورہ کیا۔ عثمان بزدار نے دورے کے دوران اچھی کارکردگی کے حامل افسران کو شاباش دی۔ مقامی ایم پی اے کی شکایت اور نئی بھرتیاں کرنے کے لیے عثمان بزدار نے انوکھا فیصلہ کیا۔ عثمان بزدار نے سیالکوٹ اور سنبریال کے 15 افسران کو معطل کر دیا، اور معطل کیے گئے افسران میں وہ افسران بھی شامل ہیں کہ جنہیں عثمان بزدار نے خود شاباش دی تھی۔ سفارشی بھرتیوں کے چکر میں ان کے علاقے کے افسران بھی معطل کیے گئے جہاں دورے ہی نہ کیے گئے تھے۔ معطل افسروں میں ڈی ایس پی ڈسکا میاں معظر اور سپرنٹینڈنٹ جیل اشتیاق گل شامل ہیں۔ کے سیاسی چشمے پہن کے بیوروکریسی کے اندر تقرریاں اور تبادلے کیے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ چیز جو ہے سسٹم کی سموتھ رننگ کو ہٹ کرتی ہے۔ جو فارمر چیف منسٹر پنجاب تھے ان کی طرف سے بھی جو پولیٹیکل انٹرونشن کی گئی اور یہاں پہ 15 تقرریوں اور تبادلے کیے گئے، اور وہ لوگ جو سیالکوٹ میں بہت اچھا سرو کر رہے تھے ان کو وداؤٹ اینی پلازیبل اینڈ کوجنٹ کاز یہاں سے تبدیل کر دیا گیا، اور الٹیمیٹلی جس سے پھر سیالکوٹ کی عوام نے بہت زیادہ سفر کیا۔ اور گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا زبردست آرڈر پاس کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو مکمل طور پر ریسٹرین کر دیا ہے کہ آپ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ آفیسرز کے تقرریوں اور تبادلے نہ کریں، بلکہ آفیسرز کے تقرریوں اور تبادلوں کا جو کرائیٹیریا ہے، جو پیرامیٹر ہے، وہ ہمارے لا کے اندر اننسیٹ کر دیا گیا، اور وہ ان کی کمپیٹنسی ہے، وہ ان کی قابلیت ہے، وہ ان کی کریڈیبلٹی ہے، وہ ان کی پرفارمنس ہے۔ تو لہٰذا سیاسی عین کے اتار کے ہمیں آفیسرز کی تقرریوں اور تبادلوں کے معاملے دیکھنے چاہیے۔ اسی متعلق اپڈیٹس حاصل کر لیں گے۔ سیالکوٹ سے عدیل انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، بتائیے گا تمام تر صورتحال کیا ہے؟ معطلیاں ہو چکی ہیں، عوام پریشان ہے، شکایتیں کون سن رہا ہے عوام کی اس وقت؟ بالکل جی، عثمان بزدار کے سنبریال اور سیالکوٹ کے جو دورے تھے وہ 15 افسران کو معطل کرا گئے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ستمبر 2021 کو جو ہے وہ 3.5 گھنٹے کا طویل دورہ جو ہے وہ سیالکوٹ کا کیا تھا۔ دورے کے دوران افسران کو پہلے تو وہ اچھی کارکردگی پر شاباش ملتی رہی، بعد میں ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ مقامی ایم پی اے کی شکایت اور جو نئی سفارشی تعیناتیوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے عثمان بزدار نے ناقص کارکردگی کا کہہ کے 15 افسران جو ہے ان کو معطل کر دیا تھا۔ معطل کیے جانے میں ہیڈ مرالہ، ڈسکا اور پسرور کا دورہ کیے بغیر ہی جو عثمان بزدار نے وہاں کے افسران کو جو ہے وہ ناقص کارکردگی کا عذر بنا کر جو ہے وہ معطل کیا تھا۔
معطل ہونے والے افسران میں ڈی ایس پی ڈسکا جو میاں موزم تھے، ڈی ایچ او ڈاکٹر افضل بلی، سپرنٹینڈنٹ جیل اشتیاق گل جو ہے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈی ایس پی ٹریفک مقصود لون اور لیڈی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو شائستہ نگت تھی ان کو بھی معطل کیا گیا تھا۔ جو دوسرے افسران تھے ان میں سب رجسٹرار جو اعجاز عوان تھے، اسسٹنٹ کمشنر سمبریال سلمان اکبر جو تھے ان کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چیف آفیسر ڈسکا جو فیاض احمد تھے اور عثمان بزدار کے ہاتھوں معطل ہونے والوں میں جو ہے وہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ سمبریال، چیف آفیسر تحصیل کونسل سیالکوٹ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ایکسین آب پاشی مرالہ سب ڈویژن، چیف آفیسر ایم سی قصور کا عہدہ جو ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا تھا۔ معطل ہونے والے افسران جو ہے وہ 8 ماہ سے حکومت سے تنخواہیں تو وصول کر رہے ہیں لیکن تاحال جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکے۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے افسران کو تو معطل عثمان بزدار کی طرف سے کر دیا گیا تھا، لیکن حکومت کی کارکردگی کی شکایات پر جو عثمان بزدار ہے ان کی طرف سے دورے پر کیے گئے وعدے جو ہے ان کے جائیں تک بھی پورے نہ کیے جا سکے۔ جو شہری حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی طور پہ معطلیاں کی گئی تھی ان افسران کو فوری بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی اور جو اپنا وزیر اعظم پاکستان سابق وزیر اعظم جو عمران خان تھے انہوں نے سیالکوٹ جی سی یونیورسٹی کا دورہ کیا تھا، اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ سرمنی تھی وہاں پہ وہ آئے تھے، تب بھی عثمان بزدار نے اچانک ہی جو ہے وہ سیالکوٹ کا دورہ کیا اور جو سیالکوٹ کے ڈی سی سیالکوٹ تھے اور ڈی پی او سیالکوٹ جو عبدالغفار کسانی وہ جو ڈی آئی جی ہو چکے ہیں ان کو بھی معطل کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سیالکوٹ میں جب یہ این اے 75 کا الیکشن ہوا تھا اور پی پی 38 کا، اس میں پھر دوبارہ وہی جو ناقص کارکردگی پر جنہیں معطل کیا گیا تھا انہیں کو دوبارہ سے سیالکوٹ جو ہے وہ ڈی پی او تعینات کیا گیا اور ان کی نگرانی میں جو ہے وہ الیکشن کروائے گئے تھے۔ جی بہت شکریہ عادل انور تمام تر تفصیلات کے لیے۔